اللہ تو سسرال کو بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں سسرال کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سسرال ہے, ساس سسر کہاں ہیں؟ تو سسرال سب سے پہلے ساس سسر ہی سے شروع ہوتا ہے. شوہر کو سسرال نہیں کہا جاتا, شوہر کے ریلیٹیوز کو سسرال کہا جاتا ہے. تو شوہر کے ریلیٹیوز میں اس کا بھائی, اس کی بہن پہلے یا اس کے ماں باپ پہلے ہیں؟ اس آیت میں اللہ نے سب سے زیادہ ساس سسر کے رشتے کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ بولو ہے ہی نہیں. کتنی غلط بات ہے. اور پھر صرف اسلام نے ساس سسر کا رشتہ برائے رشتہ نہیں بنایا کہ یہ ایک سسرال رشتہ ہے, اس کے احکام بھی جاری کر دیے. قرآن کہہ رہے حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مقدس رشتہ, یعنی ماں ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی ماں بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح عورت پہ شوہر کی ماں بھی کیا ہے؟ شوہر کا باپ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ باپ کا مقام دے رہے ہیں سسر کو, اور ساس کو ماں کا مقام دے رہے ہیں, تبھی ان سے نکاح کو حرام کر رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ اتنے سخت احکام دے دیے کہ قیامت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا. تو نکاح نہ ہونا یہ کس بیس پہ ہے؟ یہ ان کے احترام کی بیس پہ ہے. تو ماں کا درجہ دیا جا رہا ہے ساس کو, اور سسر کو کس کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ باپ کا درجہ دیا جا رہا ہے.